بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قرض اتارنے کے لیے ایک انتہائی بے مثال وظیفہ، آسان وظیفہ، اللہ کے ایک نام کا وظیفہ۔ آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو، قرض اتارنے کے لیے بہت سارے وظائف جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ ہم نے بھی پہلے اس پہ کئی ویڈیوز بنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بتائی ہوئی ہے قرض کے لیے، بہت زبردست ہے۔ تو اسی طرح سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا۔ قرض کا معاملہ جو ہے واقعی پریشان کن معاملہ ہے، کیونکہ اس میں انسان مجبوری کے تحت قرض لے تو لیتا ہے، لیکن جب اس کو اتار نہیں پاتا تو پھر اس پر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں ڈپریشن، پریشانیاں، مطلب اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جو احساس کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو یہ سوچ کر مجبوری میں قرض لیتا ہے کہ میں اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دوں گا، لیکن وہ بندوبست بارہا کوشش کے باوجود اس سے ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہمارے مجبور بھائی بہن جو ہیں، جو مقروض ہیں، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ان کے قرض اتر جائیں اور وہ جو ہے سکون کی نیند سو سکیں، کیونکہ اسی سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کئی غلط فیصلے بھی وہ کر بیٹھتا ہے زندگی کے بارے میں۔ اور یہ واقعات پے در پہ سننے میں آ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی۔ ہر چیز جو ہے وہ وقت سے پہلے، اور کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ یار فلاں بندے نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا، قرض میں مبتلا تھا، بہت ڈپریشن میں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرض جو ہے اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے دین میں قرض سے منع کیا گیا کہ قرض مت لیجئے، آخری وقت تک منع کیا گیا، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہو اگر لے بھی لیا جائے تو اسے اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ادا کر دیں، کیونکہ اگر وہ شخص کوئی ایسا شخص جو خاص طور پہ یہ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ قرضہ ہو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن ایسے بندے میں تھوڑی اس میں تحقیق کر لیں۔ یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ وہ اس آدمی کے لیے بات کی گئی ہے کہ جس شخص نے قرض لیا ہی یہ سوچ کر ہو کہ واپس نہیں کرنا۔ اب اس میں اور اس میں فرق ہے بندے میں، کہ ایک آدمی مجبوری سے قرض لیتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں قرض اتار دوں، لیکن اس کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو یہ سچویشن ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ وہ جو حکم دیا گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ اس حساب سے دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو عادت بھی پڑ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر بڑی فخر اور بڑائی محسوس کرتے ہیں کہ میں ایسے پیسے لے لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ مجھ سے کیسے لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ نہ دینے کی نیت سے قرض لیا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے جو ہے وہ بہت پکڑ ہے، اس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر قرض آپ پہ ہے تو وہ اس کو اتارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اب اس کو اتارنے میں آپ کے اگر اسباب نہیں ہو رہے تو اس کے لیے جو ہے یہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بھی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی وکیل کھڑا کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ سے بہتر کوئی وکیل ہے آپ کا؟ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے پھر اور کیا آپ مانگتے ہیں؟ وہ آیت ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے بارے میں اللہ پاک اس آیت میں اتنی انہوں نے برکت رکھی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اگر کوئی 1000 بار پڑھ لے نا تو اللہ آسمان سے فرشتے اس کی مدد کے لیے بھیجتا۔ اگر اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 1000 بار ڈیلی کوئی پڑھ لے تو اللہ فرشتوں کی فوج زمین پہ اتارتا ہے اس بندے کی مدد کرنے کے لیے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو جس مقصد کے لیے بھی اس نے مجھے پکارا ہے، اپنا وکیل بنایا ہے۔ تو کہنے کا مقصود توکل کیا نا اس نے اللہ پہ، تو اللہ پہ توکل کرنے والے کو تو اللہ پاک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو اب میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اس آیت کا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ایک نام کا ہے، اور اللہ کا نام یا وکیلو، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام اسم یا وکیلو، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ آپ نے 41 دن اور ایک جگہ پہ اس کا 27 دن کا بھی حکم ہے۔ سہولت کے حساب سے دیکھ لیں، شروع کر لیں۔ اگر 27 دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کا قرض اترنے کے سبب بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز 41 ڈیز اس کو آپ کر لیں۔
تو آپ نے اس عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، بہتر وقت اس کا ویسے بتانے میں جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، کہ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا کوئی ٹائم آپ مغرب سے پہلے کا رکھ لیتے ہیں اور اس وقت کو مقرر کر لیجئے گا، ایک ہی وقت کو، تو دین جو ہے آپ کو اس کے بہت زبردست جو ہے وہ رزلٹ ملنے والے ہیں۔ تو آپ نے اسم یا وکیل کے لیے ٹائم مقرر کر لیا۔ اب اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 27 دن یا 41 دن کا بتایا گیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو شروع کرنا ہے تو 7 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 777 بار یعنی 777 ٹائم 777 بار آپ نے اسم یا وکیلو پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری یعنی یکسوئی کے ساتھ، کہ آپ کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں اپنی اس کے لیے کہ اللہ میرا کفیل بن جا، اللہ میرا وکیل بن جا۔ تو اللہ کو یا وکیلوں کے نام سے آپ پکاریں گے 777 ٹائم یعنی 777 بار، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، پہلے 7 بار بعد میں۔ یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ آپ 27 دن کر کے دیکھ لیں، اگر 27 دن میں آپ کے رزق اترنے کے، قرض کے اترنے کا بندوبست ہو جاتا ہے، دیٹ از گڈ، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ اس کو 41 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا نا آپ پہ، یعنی جو آپ کی استطاعت سے، آپ کے دینے سے بھی بہت زیادہ ہوگا، اس کا بھی اللہ پاک بندوبست فرما دیں گے، اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کیونکہ جب قرض کا بوجھ انسان کے کندھوں سے اترتا ہے نا، اور ذہن سے اترتا ہے، تو وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اضافی بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دیتا ہوں، یہ بھی تجربے کی اور مشاہدے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو نا، پریشان ہو رہے ہوں، تنگ ہو رہے ہوں، یعنی بلڈ پریشر بھی شوٹ کر جاتا ہے، اور بہت زیادہ ایسی کنڈیشن ہو کہ ٹینشن دماغ سے نکل ہی نہ رہی ہو بالکل نا، تو ایسی صورت میں نا آپ کسی بھی برتن، کھلے برتن میں پانی بھر کے نا اپنے پاؤں ڈپ کر کے بیٹھا کریں، ٹھیک ہے نا، 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ یہ بیٹھا کریں، پاؤں کو پانی میں بھگو کر بیٹھا کریں۔ اس سے نا آپ کی ڈپریشن کم ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہوگا، ڈاؤن ہوگا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک عجیب سا عمل ہے، یہ مجھے بھی ایک دوست نے بتایا تھا، تو یہ مطلب کرنے سے واقعی میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے نا پاؤں کے ذریعے آپ کی ساری پریشانی یا ٹینشن جو نا وہ کھینچ کے اس پانی میں ملا دی ہے۔ تو یہ اس کے لیے میں بتلا رہا ہوں کہ جو بیچارے میرے بھائی بہن دوائیاں کھا کھا کے انہوں نے اسٹمک خراب کیے ہوئے ہیں اور ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہوتی، یہ چند منٹ کا عمل ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ اگر یہ کچھ دن کر لیں تو اس سے آپ کی یہ ٹینشن اور ڈپریشن بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر جب آپ یہ جب وظیفہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس قرض کے اترنے کے بھی اسباب اور بندوبست پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو دین پھر آپ کو فکر کی بات کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو مسئلہ، جو دیرینہ مسئلہ یا پریشانی آپ کے سر پہ کھڑی تھی کہ قرض کیسے اترے گا، وہ اترنے کا بندوبست اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے قرض ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، بندوبست عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کرٹیسائز ضرور کر دیا کیجئے، لیکن سر دعا ضرور کر دیا کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بات پسند آ جائے کہ یار بات سادہ سا آدمی ہے، سادہ زبان میں بات کر گیا ہے جو ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے، تو دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔